الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. المسألة الأولى: العلم. چار مسائل میں سے پہلا مسئلہ علم ہے، اور علم کے بارے میں جیسے کہ بات ہو چکی ہے کہ علم دو قسم کا ہے۔ ایک علم جس کا سیکھنا ہر کسی پر فرض عین ہے، اور دوسرا وہ علم کہ جس کا سیکھنا ہر کسی پر فرض عین نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے، اور فرض عین کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ فرض عین سے مراد ارکان خمسہ کا علم، شہادتین اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا علم۔ شہادتین کا علم اور شہادتین کا ضد کا علم بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالی کی وحدانیت، عبادت میں یکتائی، اور یہ کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی عبادت میں شریک نہیں۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی طرح نماز کے واجبات، ارکان، شروط اور نماز کے نواقض کا علم۔ اسی طرح سے روزے کے ارکان، روزے کے شروط اور روزے کے نواقض، زکوٰۃ کا علم، زکوٰۃ کے شروط، زکوٰۃ کے ارکان، ساری چیزیں، اور اسی طرح سے حج کے واجبات، حج کے محرمات اور حج کے ارکان کیا ہیں، ان سب کا علم جو ہے وہ واجب عینی ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے واجب کفائی ہے، یا جس کو ہم کہیں گے فرض کفایہ ہے، تو جیسے احکام بیع اور احکام معاملات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن طالب علم جو ہے، طالب علم پر واجب ہے دقائق کا علم بھی حاصل کرنا، کیونکہ طالب علم وہ مختص ہوتا ہے علم سیکھنے کے ساتھ، تو واجب ہے طالب علم پر کہ وہ دقائق کا علم بھی حاصل کرے۔ جیسے بیع کے احکام، معاملات کے احکام، اوقاف کے احکام، میراث، وصیتیں،
یا اسی طرح سے نکاح یا اسی طرح سے جنایات وغیرہ. تو ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے. البتہ اس کا حکم یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اس علم کو حاصل کریں تو دوسرے لوگوں سے اسم جو ہے وہ ساقط ہوگا، گناہ ساقط ہوگا. اور اگر سارے ان علوم کو چھوڑ دیں، اس علم کو چھوڑ دیں، علم جو ہے جو فرض کفایہ ہے، تو سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے. امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس قسم کو سیکھیں، کیونکہ امت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. لہذا ہم کہیں گے کہ ہر کسی سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم پہ واجب ہے کہ تم ان ابواب میں تفقہ حاصل کرو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان ابواب کو سیکھیں اور دیگر لوگوں سے اس کا جو ہے سیکھنا وہ کیا ہے ساقط ہو. تو یہ علماء کی فضیلت میں سے ہے، طلباء کی فضیلت میں سے ہے کہ وہ ان علوم کو بھی سیکھیں گے. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا یجب علینا، یجب علینا انہ یجب علینا، کہ ہم پر واجب ہے. شیخ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی المسلمین، مسلمانوں پہ واجب ہے، یا شیخ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی بعضہم، کہ بعض مسلمانوں پہ جو ہے کیا ہے واجب ہے، بلکہ شیخ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سارے لوگوں پر یہ جو ہے یجب علینا، یہ ہم پر واجب ہے. تو گویا کہ یہ واجب عینی نہیں فرمایا یہاں پر شیخ نے. یہاں پر ایک اور اہم بات جو ہے وہ جو ذہن میں ہماری رہے وہ یہ کہ ان مسائل میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں جو علم مراد ہے کہ جس کا سیکھنا امت پر واجب ہے، یا واجب عینی یا فرض کفایہ، فرض عین یا فرض کفایہ کے طور پر، تو یہ مراد جو ہے یہاں علم شرعی ہے، شرعی علم، وہ شرعی علم کہ جسے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. جہاں تک تعلق ہے دنیاوی علوم کا، مثلا کارخانے ہیں یا اسی طرح سے حرفتیں ہیں، صنعتیں ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے میتھ وغیرہ، یہ سارے علوم، دیگر جو علم ہے، سائنس کا علم ہے یا دیگر جو علوم ہیں، تو یہ علم مباح تو ہے، اس کا سیکھنا مباح ہے، اور بعض حالات میں اس کا سیکھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے جس کو استطاعت ہو. لیکن قرآن سنت جو ہے، قرآن سنت اس علم کو سیکھنے کو جو ہے وہ علم شرعی نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالی نے جن کی تعریف کی، جن کی ثنا فرمائی، اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے علم شرعی، وہ شرعی علم جو ہے وہ مراد ہے. یہ جو یہاں پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں. یہاں پر ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الرسل، کہ علماء جو ہیں وہ رسولوں کے وارث ہیں، بلکہ فرمایا انبیاء کے وارث ہیں. اس کی جو ہے جس کے متعلق جو نقطہ بیان کیا گیا ہے، جس کے بعد علماء ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء چونکہ وہ مستقل شریعت لے کے نہیں آتے، بلکہ وہ رسول کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اس رسول کے تابع وہ ہوتے ہیں جس پر کتاب نازل ہوئی. اور رسول کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول وہ ہے جس پر کتاب نازل کی گئی اور جسے شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا. لیکن نبی وہ ہے کہ جس پر کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہ سابقہ کتاب کی جو ہے تفسیر بیان کرتا ہے، یا سابقہ کتاب ہی کی تبلیغ کرتا ہے.
تو اب علماء جو ہیں، چونکہ علماء پہ کتاب نازل نہیں ہوتی بلکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو آگے بڑھانے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام جس شریعت کو لے کے تشریف لائے تھے اسی شریعت کو آگے بڑھانے کا جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء اسی بات کے مکلف ہیں کہ وہ اسی چیز کی تبلیغ کریں جس چیز کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اجازت دی، یا وہی چیز بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کہ مستقل علماء جو ہیں، علماء مستقل اپنی شریعت نہیں بتائیں گے بلکہ وہ مکلف ہیں کہ وہ وہی کہیں جو اللہ کی کتاب میں ہو اور وہی وہ کہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم کی شرح یا قرآن کریم کی توضیح جو ہے وہ احادیث ہیں۔ یعنی اگر ہم احادیث کو دیکھیں گے، تمام کتب حدیث کو دیکھیں گے تو تمام کتب حدیث قرآن کریم ہی کی تشریح ہے، قرآن کریم ہی کی توضیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اس چیز کو آپ واضح کریں، اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہیں گے، یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اصل جو ہے وہ ہے قرآن، اور احادیث مبارکہ جو ہے یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، یہ قرآن کریم کی توضیح ہے۔ اسی لیے قابل احترام ہیں وہ علماء جو اپنی زندگی کا مشن بناتے ہیں کتاب اللہ کی تبلیغ، جو اپنی زندگی کا مشن بناتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ۔ اور پھر ہے بھی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا پوری جو ہے کائنات کے جو کلام ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کیونکہ اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اصل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا کہ اللہ تعالی کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یا اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبے میں فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بعض روایت میں آتا ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ تو یہاں پر مراد جو ہے علم سے وہ شرعی علم مراد ہے، اور دنیاوی علم جو ہے یہ مباح ہے، جب ضرورت پڑے تو وہاں پر جو ہے بعض حالات میں اس کو سیکھنا جو ہے واجب ہوتا ہے، اور جب اس کو سیکھیں گے یعنی دنیاوی علم کو کوئی سیکھے گا اور امت کو اس سے فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، لیکن مقصد جو ہونا چاہیے وہ دین ہونا چاہیے۔ اگر انسان مر جائے، انسان اگر مر جاتا ہے اور وہ اس علم کو نہیں جانتا، یعنی دنیاوی علوم کو نہیں جانتا، تو قیامت کے دن اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ نے سائنس کیوں نہیں پڑھی، آپ نے جو ہے اس کو جو ہم کہیں گے میتھ کیوں نہیں پڑھی، آپ نے فلاں چیز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے فلاں چیز کیوں نہیں پڑھی، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر شرعی علم کے بغیر کوئی شخص مر گیا تو خصوصاً ضروری علم جو ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے ضرور سوال ہوگا کہ تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا تھا، تو نے اس کا سوال کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ علم کہ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں رکھ کر اس سے سوال ہوگا ربی اللہ والاسلام دینی و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا، اس بارے میں اس سے سوال ضرور ہوگا۔ اگر یہ کہتا ہے شخص ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، والاسلام دینی اور اسلام میرا دین ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ شخص نجات پائے گا۔ اسے کہا جائے گا آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ وہ کہے گا
میں نے قرأت کتاب اللہ وتعلمتہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اللہ کی کتاب کو میں نے سیکھا۔ رہی اس شخص کی بات جس نے اس سے اعراض کیا، یعنی اللہ کو پہچاننے سے اس نے اعراض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے اس نے اعراض کیا، اور اسی طرح سے اسلام کو دین جاننے سے اس نے اعراض کیا، دین کو جاننے سے اس نے اعراض کیا، اس نے منہ موڑا، تو جو ہے اس کو جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے لوگوں کو سنا تھا کچھ کہتے ہوئے تو میں نے بھی وہی کہا۔ تو پھر جو ہے کیا ہوگی، پھر اس کی قبر جو ہے وہ آگ کا گڈھا بنے گی اعوذ باللہ، اور اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہوگی، اس کی پسلیاں دائیں بائیں ہوں گی، اور وہ جو ہے آگ کے گڑھوں میں سے گڑھے میں جا گرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے جانا ہی نہیں، نہ اس نے پڑھا۔ تو اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، یا ولا تلوت، لا دریت ولا تلوت دونوں الفاظ آئے ہیں احادیث کے اندر، تو اس سے یہ کہا جائے گا، اور جو ہے وہ اس سے یہ کہا جائے گا نہ تو نے یہ جانا اور نہ تو نے یہ پڑھا، کیونکہ اس نے یہ علم حاصل کیا ہی نہیں تھا، نہ اس نے اہل علم کی پیروی کی تھی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں ضائع ہوا تھا۔ تو اللہ جو ہے اللہ بچائے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ شقاوت کی طرف لے جائے گا اس کو۔ اب شیخ نے جو فرمایا العلم، تو یہاں مراد جو ہے وہ علم شرعی ہے جو ہم سے مطلوب ہے، علم شرعی ہم سے مطلوب ہے، چاہے ہم انفرادی طور ہوں چاہے اجتماعی طور ہوں، تو مسلمانوں سے جو ہے کیا ہے مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت کا علم حاصل کریں، اور وہ کیا ہے، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ تعالی کی معرفت اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے صفات مبارکہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں، اور اسی طرح سے ہم جانیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، وَمَعْرِفَةُ حَقِّ عَلَيْنَا، اور اسی طرح سے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے، اور وہ یہ کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز بندے پر واجب ہوگی وہ اپنے رب عز و جل کی معرفت ہے، وہ یہ پہچاننا ہے کہ میرا رب کون ہے، وہ اس بات کی پہچان ہے کہ میرا پروردگار کون ہے، اور یہ کہ اس کی عبادت کیسے کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شخص اپنے رب کو کیسے پہچانے گا، شخص اپنے رب کی عبادت کو کیسے پہچانے گا؟ تو جہاں تک تعلق ہے اپنے رب کو پہچاننے کی، کہ اپنے رب کی معرفت کیسے آدمی حاصل کرے گا، کیسے شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا، تو ہم کہیں گے کہ بِآیاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، یہ جو معرفت ہوگی اللہ کی، یہ اللہ کی معرفت اللہ کی آیات سے اور اللہ کی مخلوقات سے، دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے آیات اور دوسری ہے مخلوقات۔ آیات یہ جمع ہے آیا کی، آیا کہتے ہیں نشانی، اور مخلوقات یہ جمع ہے مخلوقتن کی، مخلوقہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو پیدا کیا گیا ہو، تو گویا کہ آیات اور مخلوقات، آیات نشانی اور مخلوق یعنی وہ چیز جو ہے پیدا کی گئی ہو، تو آیات سے بھی اور مخلوقات سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی آیات جو ہیں یہ دو قسم کی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ یعنی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، مثلا آسمان ہے، مثلا زمین ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، تو یہ جو ہے آیات ظاہرہ ہیں، آیات باہرہ ہیں، واضح آیات ہیں،
سے ہوائیں ہیں، اسی طرح سے فضائیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ آیات ظاہرہ ہیں. اور دوسری ہے آیات جو ہے شرعیہ. ایک ہے آیات کونیہ یعنی کائنات کی نشانیاں، دوسری ہے شرعی آیات. شرعی آیات جو ہے وہ قرآن کریم ہے یا آسمانی کتابیں جو ہے ان کی آیات ہیں. تو ایک تو اللہ کی پہچان جو ہوگی وہ کونی آیات سے ہوگی اور شرعی آیات سے ہوگی. اسی طرح سے مخلوقات ہے، تو مخلوقات جو ہے وہ علی الاطلاق یعنی ہر ظاہری آیت جو ہے وہ مخلوق بھی ہے، چونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری مخلوقات ہیں. اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اس میں رات بھی ہے، دن بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالی کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوگی اللہ کی آیات سے اور اللہ کی مخلوقات سے. اللہ کی آیات میں سے رات اور دن ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سے سورج اور چاند ہے. رات اور دن کو آیات کہا، رات اور دن کو آیات کہا، نشانی کہا، چونکہ ان دونوں کو جو آدمی محسوس نہیں کر سکتا، ان کو چھو نہیں سکتا، اس کے برعکس ان کو دیکھ نہیں سکتا. رات اور دن کو صرف یہ ہے کہ رات جو ہے آتی ہے، اس کے بعد جو ہے دن آتا ہے، تو یہ ان کا آنا جانا اس سے ہمیں پہچان ہوگی. لیکن اس کے برعکس یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محسوس ہو، جس کو دیکھا جا سکتا ہو. تو اس کے برعکس سورج اور چاند جو ہے یہ کیا ہے، ان کو مخلوقات میں کہا، جیسے کہ اس کا آگے جو ہے بیان آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کونی آیات، ان سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے گا، اور اسی طرح سے قرآنی آیات سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے گا. یعنی ہم قرآن پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگی، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. قرآن پڑھیں گے ہم تو قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معلوم کی جو ہے عظمت کا اندازہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے. جب شخص قرآن پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان جائے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کو تابع بنایا، اس کو مسخر کیا، اور یہ کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے زندہ کیا اور جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتا ہے. قرآن کریم اللہ عز و جل کا بہترین تعارف دیتا ہے. قرآن تعارف دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمت جو ہے نازل فرمائی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی سبحانہ و تعالیٰ. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ ہو. قرآن کی ہر آیت، جس بھی آیت کو آپ لیں گے، ہر آیت میں اللہ عز و جل کا تعارف موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کہیں اسماء مبارکہ کا ذکر ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ کا ذکر ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کے افعال مبارکہ کا ذکر ہے. گویا کہ نام، صفات اور افعال اللہ عز و جل کا تعارف جو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فلاں فلاں نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات فلاں فلاں چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال اور چیزیں ہیں. صفات ایک چیز ہے، افعال اور چیز ہے، اور اسماء اور چیز ہیں. جب ہم کائنات میں دیکھیں گے تو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی ہمیں کائنات کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور جس نے اس کائنات کو مسخر کیا، اور جس نے اس کائنات کے اندر جو کچھ کیا یہ اپنی حکمت اور اپنے علم سے کیا. یعنی ایک تو حکمت کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے اس سارے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے. تو یہی اللہ عز و جل کی کا علم ہے، یعنی اللہ عز و جل کے بارے میں علم یہی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے دوسری چیز وہ ہے وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ.
نبی اس کے نبی کی معرفت، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی مبلغ ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے، وہی ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ ہمیں دین کا کوئی پتہ تھا ہی نہیں، ہم کو جو بتایا ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خالق کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مالک کون ہے، رازق کون ہے، ہمیں کچھ علم تھا ہی نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا گیا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، ہم کو اس بات کا علم تھا ہی نہیں۔ ہم کو جو علم دیا، ہم کو یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ وَأَعْلِمُكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، میں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم کو جو ہے بتایا کہ اللہ کون ہے اور بندہ کیا ہے، یہ سارا تعارف ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے۔ رسالت کی تبلیغ میں انہیں واسطہ ہے، رسالت کی تبلیغ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہم اللہ سے کو جو ہے واسطہ دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہماری دعا قبول کرے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیں گے کہ ہم کو رزق ملے، ہم کو شفا ملے، فلاں چیزیں ملے۔ یہ جو ہے کفریہ کا عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اس کی تعلیم نہ اللہ نے دی نہ اللہ کے رسول نے دی۔ ہاں یہ واسطہ، یہ وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان کی اللہ کی رسالت جو تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، وہی بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کریں آپ اس چیز کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر اللہ کی رسالت کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے جو ہے وہ بچائیں گے، لوگوں کے شرور اور فتن سے آپ کو محفوظ کریں گے اللہ عز و جل۔ تو وہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ واسطہ ہے۔ رسالت کی تبلیغ میں ضروری ہے کہ ہم پہچانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ضروری ہے کہ ہم پہچانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کون ہے، آپ کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کہاں وفات پائی، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے معمولات تھے، زندگی کے اندر جو آپ کی جو کارنامے تھے ان کو ہم جو ہے ذکر کریں۔ یہ ضروری ہے کہ شروع وہی کہاں سے آغاز ہوئی اور کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مکہ میں اور پھر مدینہ میں آپ نے کیسے دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچاننا جو ہے کیا ہے، ضروری ہے، چاہے مختصر ہو اور بل اختصار ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور جو ہے عدنان تک جو پورا نسب نامہ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر عدنان کا جو ہے نسب نامہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، اور اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خاندان وہ ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے آپ پہچانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کیسے تھے، یعنی جب آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے ان دنوں آپ کیسے تھے، اور جب وحی آیا اللہ عز و جل کی طرف سے تو کیا ہوا، اور اسی طرح سے آپ نے کیا کیا بعثت کے بعد، یہ سارا ہمیں معلوم ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے۔ مسلمان کو کے شایان شان نہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے پہچان نہ رکھتا ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے جاہل ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہم جو ہے نبی علیہ السلام کی پیروی تو کریں لیکن ہم کو پہچان ہی نہ ہو، یہ نامعقول سی بات ہے۔ تو گویا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں۔ اسی طرح سے جو ہے معرفت دین الاسلام جو ہے فرمایا شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ کہ العلم وهو معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام، تو دین اسلام کی معرفت بھی کیا ہے، یہ بھی علم میں شامل ہے۔ الذی هو دین اللہ، جو اللہ کا دین ہے، اس رسول علیہ السلام کا دین ہے،
جس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا کہ اس دین کو اپناؤ، اور جو ہے ہمیں مطالبہ ہے اس بات کا کہ ہم اس دین کو جو ہے اپنائیں۔ ضروری ہے کہ ہم پہچانیں دین کو اور اسلام کو، ضروری ہے کہ ہم پہچانیں دین کو، ضروری ہے کہ ہم پہچانیں اسلام کو، ضروری ہے کہ ہم پہچانیں اس دین کو جس دین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام تمام رسولوں کا دین تھا، اسلام تمام رسولوں کا دین تھا۔ سارے رسول جو بھی تھے ان رسولوں کا دین اسلام تھا۔ جو بھی شخص کسی رسول کی پیروی کرتا ہے تو وہ مسلم ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے جھکنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا جو ہے تابع دار ہے، وہ اللہ عز و جل کو ایک جاننے والا ہے۔ دین کا، اسلام کا عام معنی یہی ہے کہ وہ رسولوں کا دین ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، والخلوص من الشرك وأهله۔ الاستسلام للہ، الاستسلام للہ جو ہے، الاستسلام للہ کہیں گے ہم کہ اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو توحید کے ذریعے، صرف اللہ عز و جل کے حوالے کرنا اپنے آپ کو۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، اور اسی طرح سے الانقیاد له بالطاعة، اطاعت کر کے منقاد بننا، تابع دار بننا، اور اسی طرح سے شرک اور مشرکین سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ یہ اسلام کا عام معنی ہے۔ رہا اسلام کا خاص معنی، تو اسلام کا خاص معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے جسے دے کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی دین نہیں آپ کے دین کے سوا۔ اب جو ہے اسلام وہ منحصر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ یہودی کو ممکن ہی نہیں کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں، نصرانی کو ممکن ہی نہیں کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ضروری ہے شخص کو کہ وہ کیا کرے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس خاص معنی میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ گویا کہ اب اسلام کا معنی جو ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں شیخ بالادلہ، بالادلہ یعنی معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت الدین الاسلامی بالادلہ۔ بالادلہ کے معنی ہوتا ہے دلائل کے ساتھ۔ ادلہ یہ جمع ہے دلیل کی، دلیل جو ہے دلیل کی جمع ہے ادلہ۔ یہ اللہ کی پہچان دلائل کے ذریعے، اللہ کے نبی کی پہچان دلائل کے ذریعے، دین اسلام کی پہچان دلائل کے ذریعے، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ دلائل کا دین ہے، یہ تقلید کا دین نہیں ہے۔ تقلید کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی پہچان نہیں، تقلید کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان نہیں، تقلید کے ذریعے اسلام کی پہچان نہیں، بلکہ دلائل کے ذریعے۔ یعنی دلائل کیا ہوں؟ قرآن سے ہوں، اور دلائل جو ہے وہ سنت سے ہو۔
اگر دلائل ہیں قرآن سے، اگر دلائل ہے سنت سے، تو یہ علم ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف صفاحة بین النصوص و بین رأی فلانی۔ تو علم یہ ہے، علم کتاب اللہ کا علم ہے، علم سنت رسول اللہ کا علم ہے۔ رہے علماء کے اقوال، تو علماء کے اقوال جو ہیں وہ تشریح ہے، وہ وضاحت کرتے ہیں اللہ کے کلام کی اور اللہ کے رسول کی کلام کی، وہ شریعت نہیں، وہ علم نہیں، بلکہ علم جو ہے علم اللہ کی کتاب ہے، علم اللہ کے رسول کی احادیث ہیں۔ علماء کے اقوال، فقہاء کے اقوال، یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں یہ تشریح ہے، یہ توضیح ہے، یہ جو ہے اللہ کی کتاب نہیں بن سکتے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں بن سکتے، اور یہ جو ہے یہ دلائل نہیں بن سکتے۔ دلیل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ دلائل آیات ہیں، قرآنی احادیث نبویہ ہیں، اور علماء کا کلام جو ہے وہ شرح ہے، توضیح ہے، مبین ہے، بیان کرنے والا ہے، وہ فی نفسی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد کے طور پہ بیان کیا، اور یہ جو ہے بنیاد ہے۔ شروع جو کیا وہ عقیدے سے کیا، اساس سے، اور وہ ہے تعلم سے اور تعلیم سے اور دعوت اللہ سے۔ تو گویا کہ جو ہے ضرورت ہے کہ تعلیم میں بھی، تعلم میں بھی اور دعوت اللہ میں بھی، علم حاصل کرنے میں بھی، علم سکھانے میں بھی، اور دعوت اللہ میں بھی کیا ہے، عقیدے سے شروع کیا جائے، کیونکہ یہ اصل ہے اور یہی بنیاد ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج، انشاءاللہ کل جو ہے وہ دوسرا مسئلہ لیں گے، اور ساتھ میں گزارش کریں گے کہ اور بھی طلباء کو شامل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اس گروپ میں شامل کریں، تاکہ اگر کسی کی نصیب ہو اور وہ جو ہے اللہ کی باتیں سنے، اللہ کے نبی کی باتیں سنے، اور ہمیں اجر اور ثواب میں جو ہے شامل کرے، ہماری نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کوئی سوال ہو کسی کا، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج المسألۃ الاولی پڑھ لیا، اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم دوسرا مسئلہ العمل به، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ الدعوۃ الیہ، اور چوتھا مسئلہ آئے گا الصبر علی الاذی فیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک